سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 11۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، اور یقیناً ہم ہی نے تمہیں پیدا کیا، ثم صورناکم، پھر ہم نے ہی تمہاری صورتیں بنائی، ثم قلنا للملائکہ، پھر ہم نے فرشتوں کو حکم دیا، اسجدوا لآدم، آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، فسجدوا، سو سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، لم یکن من الساجدین، وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہیں ہوا۔ سورۃ الاعراف کے اس دوسرے رکوع میں اللہ رب العالمین نے حضرت سیدنا آدم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام، ان کی تخلیق، ان کو مسجود ملائکہ بنانے کا جو واقعہ اور قصہ ہے اس کو بیان فرمایا ہے۔ گزشتہ آیت مبارکہ میں اللہ پاک نے اپنی نعمتوں کا ذکر کرتے ہوئے انسان کے زمین پر زندگی گزارنے کو، زمین کو اس کے لیے ٹھکانہ بنانے کو، اس نعمت کو ذکر کیا، اور سب سے بڑی جو نعمت ہے انسان کے لیے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ساری مخلوقات سے افضل اور اشرف مخلوق بنایا۔ اس کے لیے اللہ پاک نے سب سے پہلے انسان، جو سب سے پہلے نبی بھی ہے، حضرت سیدنا آدم علیہ السلام، جو ہم سب کے جد امجد ہیں، جن کی ہم سب نسل ہیں، ان کو اللہ پاک نے کیا عزت، کیا مرتبہ، کیا شان اور مقام دیا، اس کا تذکرہ اس رکوع میں اللہ پاک نے فرمایا ہے۔ گزشتہ سورت کے آخر میں فرمایا تھا کہ ہم نے تمہیں خلافت عطا کی، خلیفہ بنایا، وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ، وہی اللہ جس نے تمہیں زمین میں خلافت عطا کی، تمہیں اپنا خلیفہ مقرر کیا۔ تو یہ خلافت اور یہ اللہ پاک کی نیابت اور اللہ کا خلیفہ ہونا، یہ کیسے ہوا، اس کا واقعہ گویا یہ حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ ساری مخلوقات بن چکی تھی، فرشتے بھی بن چکے تھے، جنات بھی بن چکے تھے، شجر و حجر، سمندر و دریا، آسمان و زمین، سب کائنات کو تخلیق کیا جا چکا تھا۔ اب ضرورت اس کی تھی جس کے لیے کائنات بنی تھی۔ حضرت امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے، یہ ساری کائنات اللہ پاک نے انسان کی خدمت کے لیے بنائی ہے۔
اور انسانوں میں سب سے افضل ترین انسان، سب سے اعلیٰ و اکمل انسان وہ جناب محمد کریم خاتم النبیین بلند آواز سے کہہ دیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو گویا یوں کہا جا سکتا ہے کہ اس ساری کائنات کی تخلیق کا سبب وہ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وجہ کائنات، جن کے لیے ساری کائنات کو بنایا گیا۔ اللہ پاک انسانوں کو مخاطب کر کے فرماتے، مجھے آپ کو سب کو مخاطب کر کے فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، ہم ہی نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ میری آپ کی تمام انسانوں کی تخلیق کرنے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ پہلے انسان آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے براہ راست اپنے ہاتھ سے بنایا، اپنی قدرت سے، دست قدرت سے تخلیق کیا۔ اس کے بعد توالد اور تناسل، نسل در نسل، حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد، پھر اولاد سے اولاد، پھر آگے اولاد سے اولاد، یہ نسل در نسل، اس طرح سارا سلسلہ بنانے والے کون ہیں؟ اللہ رب العالمین۔ آدم علیہ السلام کا ایک مادہ تیار ہوا، پھر اس مادے کی صورت بنائی گئی۔ فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، ہم نے تمہیں پیدا کیا، مادہ تخلیق بنا، ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، پھر تمہاری صورت بنائی، اور صورت بھی کیسی بنائی؟ ساری مخلوقات میں سب سے افضل اور احسن صورت بنائی، ایسی خوبصورت شکل بنائی کہ خود اللہ پاک فرما رہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو سب سے خوبصورت نقشے میں بنایا۔ کسی مخلوق کا نقشہ اتنا خوبصورت نہیں جتنا خوبصورت نقشہ انسان کا ہے۔ فرمایا ثم صورناکم، تخلیق ہو گئی، صورت بھی بن گئی۔ یہ ظاہری طور پر حسن و جمال تھا، اور باطنی مقام کیا دیا کہ ثم قلنا للملائکہ، پھر ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اسجدوا لآدم، اس آدم کو سجدہ کرو۔ یہ کیسی عزت اللہ پاک نے اس انسان کو دی، جس سے پہلے ہزاروں لاکھوں کروڑوں فرشتے پیدا ہو چکے، اور ایسی مخلوق جس نے اللہ کی کبھی نافرمانی کی نہیں ہے، ان کے متعلق سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ اس اللہ رب العالمین نے اس مخلوق کو حکم دیا کہ تم اس انسان کو سجدہ کرو۔ میرے عزیز دوستو، پہلے پارے میں بھی آدم علیہ السلام کا واقعہ گزر چکا، وہاں بھی عرض کیا جا چکا کہ یہ جو سجدہ تھا، یہ اس کی دو صورتیں علماء نے لکھی۔ اگر تو یہ سجدہ عبادت ہے، عبادت کا سجدہ ہے، تو پھر یہ سجدہ اللہ رب العالمین کو ہی ہے۔ آدم علیہ السلام کی حیثیت اس وقت ایسے تھی جیسے کہ بیت اللہ یا قبلہ ہوتا ہے۔ آج ہم جب نماز پڑھتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، تو سجدہ رکوع کس کو کرتے ہیں؟ اللہ رب العالمین، لیکن ہمارا رخ کس کی طرف ہوتا ہے؟ بیت اللہ کی طرف، قبلہ کی طرف۔ قبلے کو سجدہ نہیں ہے، بیت اللہ کو سجدہ نہیں ہے، سجدہ تو اللہ رب العالمین ہی کی ذات کو ہے۔ آدم علیہ السلام کو جو سجدہ ہوا وہ اس لیے کہ ان پر اللہ رب العالمین کے نور کی تجلیات پڑی، جو آج بیت اللہ پہ اتر رہی ہے۔ تو اصل سجدہ عبادت اللہ ہی کے لیے، اللہ کے سوا کسی کے لیے نہیں ہے۔ اور دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ آدم علیہ السلام کو جو سجدہ کروایا گیا یہ سجدہ تعظیمی ہے، عبادت کا سجدہ نہیں ہے۔ کسی کی عزت، عظمت، ادب، احترام میں اس کے سامنے جھک جانا،
اس کو کہا جاتا ہے سجدہ تعظیمی۔ یہ پہلی شریعتوں کے اندر حلال تھا، اسلام میں جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت میں سجدہ تعظیمی پر بھی بین لگا دیا گیا۔ اب کسی کے سامنے کسی کو بھی جھکنے کی اجازت نہیں، نہ تعظیم کے لیے عبادت کے لیے ہوگا تو وہ تو ویسے ہی شرک کہلائے گا۔ کسی قبر پہ، کسی دربار پہ، کسی مزار پہ، کسی آدمی کے سامنے، کسی زندہ یا مردہ کے سامنے اگر کوئی انسان جا کے عبادت کے لیے سجدہ کرتا ہے تو یہ کھلا ڈلا ٹھیک ٹھاک پکا ٹھکا شرک ہے۔ اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ اور اگر عبادت کے لیے نہیں، تعظیم کی نیت سے سجدہ کرتا ہے تو یہ بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں بہت خطرناک درجے کا حرام کام ہے۔ شرک نہ بھی گئے لیکن پھر بھی خطرناک ترین حرام کام ہے کسی کے سامنے تعظیم کے لیے سجدہ یا رکوع کرنا۔ یہ صرف حق ہے کس کا؟ اللہ رب العالمین کا۔ لیکن چونکہ پہلی شریعتوں میں تعظیمی سجدے کی اجازت تھی، اس لیے آدم علیہ السلام کے سامنے فرشتوں کو حکم ہوا کہ آپ ان کو عظمت کے لیے سجدہ کریں۔ جب اللہ پاک کا یہ حکم آیا تو فسجدوا، اللہ پاک فرماتے ہوا کیا کہ سب نے سجدہ کیا، سب نے سجدہ کیا۔ جن فرشتوں کو حکم تھا سارے ہی فرشتوں نے سجدہ کیا، ہاں الا ابلیس، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ ابلیس کون ہے؟ ابلیس کا معنی مایوس، دتکارا ہوا۔ یہ لقب ہے شیطان کا، جس کا نام اصل میں ہے عزازیل۔ قرآن کریم میں اس کو شیطان بھی کہا گیا، ابلیس بھی کہا گیا۔ یہ دتکارا ہوا، راندہ درگاہ، اس نے سجدہ نہیں کیا، اور اس کو حکم تھا کیونکہ یہ فرشتوں میں شامل تھا۔ فرشتوں میں اس کے شامل ہونے کی وجہ تھی کہ اس نے عبادت بہت زیادہ کی تھی، بہت بڑا عبادت گزار تھا۔ صبح بہار کے ایک بہت بڑے اللہ والے ہیں، خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کے مرید اور خلیفہ ہے حضرت خواجہ یحییٰ منیری رحمت اللہ علیہ۔ انہوں نے اپنے مکتوبات میں لکھا ہے، جس کو حضرت مولانا صوفی عبدالحمید سواتی صاحب رحمت اللہ علیہ نے نقل کیا ہے معالم العرفان میں، کہ اس شیطان نے، اس ابلیس نے 7 لاکھ سال اللہ کی عبادت کی، 7 لاکھ سال۔ لیکن ایک چیز دل میں آئی، اپنی عبادت کا گمنڈ، اپنی عبادت کا غرور، تکبر، میں اس سے بہتر ہوں، میں اس کو سجدہ کیوں کروں، ساری عبادت پر لکیر پھر گئی، ساری عبادت ضائع ہو گئی، ڈیلیٹ ہو گئی ہر چیز۔ اس کی بجائے اللہ کا دشمن بن گیا۔ کہاں اتنا بڑا مقام کہ فرشتوں کی ایک جماعت کا سردار، اور کہاں پاتال کی گہرائیوں میں گرا تو ذلت و رسوائی۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے، تکبر عزازیل را خار کرد، بزندان لعنت گرفتار کرد۔ تکبر نے اس عزازیل شیطان کو، ابلیس اور شیطان بنا دیا، ہمیشہ کے لیے لعنت کے قید خانے کا قیدی بنا دیا۔ میرے عزیز دوستو، یہ تکبر اتنی بڑی اور بری اور خطرناک چیز ہے۔ یہیں پہ حضرت خواجہ یحییٰ منیری رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے، پہلی قوموں میں ایک شخص تھا برسیسا نام کا، برسیسا نام تھا اس کا۔ اس نے 400 سال اللہ کی عبادت کی، 400 سال۔ لیکن اس وقت کے جو اللہ کے ولی تھے، نبی تھے، ان کے مقابلے میں تکبر کیا
اور اپنے آپ کو بڑا سمجھا، اپنی عبادت پہ گھمنڈ کیا، اس کے نتیجے میں جب مرا ہے تو کافر ہو کے مرا ہے۔ اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ تکبر یہ اس قدر خطرناک چیز ہے۔ بلال ابن باعورہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں میں سے تھا اور صاحب کرامت ولی تھا، صاحب کرامت ولی تھا، لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں اپنے آپ کو بہتر سمجھا تو اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ حالت کفر میں انتقال ہوا۔ میرے محترم دوستو، اللہ ہم سب کو گھمنڈ سے، غرور سے، تکبر سے، اپنی عبادتوں پہ ناز سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ ہمیشہ اپنے آپ کو انسان کمزور ہی سمجھے، کمتر ہی سمجھے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں سب نے سجدہ کیا، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، لم یکن من الساجدین، اس نے اپنے آپ کو سجدہ کرنے والوں میں شامل نہیں کیا۔ ایک سجدہ نہ کرنے پر یہ راندہ درگاہ ہو گیا، ملعون ہو گیا۔ ذرا سوچیں جن کی زندگی سجدوں سے خالی ہو گئی، نماز کی پرواہ ہی نہیں، اللہ کے سامنے جھکنے کا ٹائم ہی نہیں، کیا بنے گا ان کا؟ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کو 5 وقت کا پکا نمازی بنائے اور اپنی عبادتوں پہ غرور اور تکبر اور گھمنڈ سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم لک الحمد کما انت اہل، صلی علی محمد کما انت اہل، وافعل بنا ما انت اہل، فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة، اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والهدي والنية، إنك على كل شيء قدير، اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وعيوننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، صلى الله